میں موجود ہوں اب سپاہی آصف علی کے ساتھ، جو اس وقت فارورڈ پوسٹ پہ اپنے پرسنل ایمونیشن کے ساتھ کھڑے ہیں عید والے دن۔ السلام علیکم آصف علی۔ وعلیکم السلام سر۔ آصف علی عید مبارک۔ خیر مبارک سر، آپ کو میری طرف سے عید مبارک، پوری قوم کو میری طرف سے عید مبارک۔ وہ جن کی طرف سے انہوں نے بندوق کی ہوئی ہے ان کو عید مبارک کہا ہے؟ ان کو کس لیے کہنا ہے سر، ہم ان کو اپنے ویپن سے عید مبارک کہیں گے۔ ویپن سے عید مبارک کہیں گے۔ تو آصف علی کب سے ہو فوج میں؟ 15 سال سے ہوں فوج میں سر۔ اور کتنی عیدیں تم نے فوج میں منائی ہیں؟ تقریباً 10 عیدیں فوج میں گزاری ہیں اور 5 ایک جو ہے نا میکسیمم یاد نہیں، تقریباً 5 عیدیں گھر میں گزاری ہیں۔ گھر پہ گزاری ہیں۔ عید زیادہ فوج والی اچھی ہے یا گھر والی اچھی ہے؟ فوج والی زیادہ اچھی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اللہ پاک نے ہمیں یہ عطا کیا ہے کہ ہمیں اپنے وطن کی خاطر ہم بارڈروں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ خوشی ہے۔ زیادہ خوشی ہے۔ عید والے دن گھر فون کرتے ہو؟ جی۔ بیگم بچے ہیں؟ جی ہاں۔ کتنے بچے ہیں؟ بچے نہیں، ابھی نیو شادی ہوئی ہے۔ نئی شادی ہوئی ہے آصف علی کی؟ پہلی عید ہے شادی کے بعد یا دوسری؟ دوسری عید ہے۔ دوسری عید ہے۔ پچھلی عید پہ گھر گئے تھے؟ انشاءاللہ جی گئے تھے۔ چلو پھر پہلی عید تو گھر کی تھی نا؟ جی جی۔ تو ابھی یہ پہلی عید ہے جو تم گھر بیگم کے بغیر کر رہے ہو؟ جی۔ اس سے تو نہیں ہے بیگم؟ نہیں۔ کوئی بیگم ناراض تو نہیں ہے کہ سجنا عید پہ نہیں آیا؟ نہیں، کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے؟ ہاں جی، اس کو پتہ ہے۔ تو آصف علی عیدی دیتے بھی ہو کہ صرف لیتے ہی لیتے ہو؟ نہیں، ہم تو دینے والوں میں ہی ہیں، لینے والوں میں نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا، تو کس کو دیتے ہو عیدی؟ اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں، والدین کو دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو دیتے ہیں، بیوی کو دیتے ہیں۔ بیوی کو بھی عید دی ہے تم نے؟ جی۔ تو آصف علی کوئی شعر سنایا ہے تم نے بیگم کو آج عید والے دن؟ نہیں، فی الحال تو کوئی نہیں۔ ویسے تمہیں کوئی اشعار آتے ہیں، شعر آتے ہیں؟ جی آتے ہیں۔ سناؤ نا ذرا۔ نہ چلتی تیز ہوائیں، نہ گرتے پھول بہاروں سے، نہ ہم پردیسی ہوتے، نہ بچھڑتے اپنے یاروں سے۔ ہائے ہائے ہائے، لگتا ہے کبھی تمہیں آتا ہے کہ تم پردیسی ہو؟ اور دوستوں کی یاد بھی آتی ہے؟ بالکل جی۔ بچپن کے دوست تمہیں فون کرتے ہیں؟ کرتے ہیں جی، بات ہوتی ہے۔ بات ہوتی ہے؟ ہاں جی۔ جب جاتے ہو تو ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہو؟ جی گزارتے ہیں، کم گزارتے ہیں، لیکن زیادہ تر تو گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ زیادہ گھر والوں کو دیتے ہیں، دوست رہ جاتے ہیں تو پھر دوستوں کی یاد ویسے آتی ہے۔ کچھ دوست فوج میں بھی گئے یا تم اکیلے ہی فوج میں آئے؟ نہیں گئے ہیں، کافی دوست فوج میں گئے ہیں۔ وہ اپنی اپنی جگہ ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ جی، اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں۔ چلو، ان سے کبھی کسی دوست کے ساتھ اکٹھے ڈیوٹی ہوئی ہے یا الگ الگ ہی رہے ہو؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا؟ ہاں جی۔ کہہ دو اور کوئی شعر سناؤ، اس سے تو تمہیں دوستوں کی یاد ہمیں سمجھ آ گئی کہ آصف علی کو اپنے دوست بہت یاد آتے ہیں۔ الزام میں محبت کے ڈر سے چھوڑ دیا شہر اپنا۔ الزام میں محبت کے ڈر سے چھوڑ دیا شہر اپنا، ورنہ چھوٹی سی عمر پردیس کے کابل تنا تھی۔ ہائے 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 ہائے، محبت کی ہے آصف علی نے ویسے؟ جی کی تھی جی۔ ناکام ہو گئی؟ نہیں، جس سے کی ہے اس سے ہی شادی ہو گئی۔ یہ تو کوئی خاص محبت نہ ہوئی، جب تک محبت ناکام نہ ہو محبت کا مزہ نہیں ہے۔ تمہاری محبت تو کامیاب ہو گئی۔ ہاں جی۔ ہم نے تو ہسٹری میں جتنی محبتیں پڑھی ہیں وہ تو ساری ناکام ہوئی ہیں، مجنو لیلا سے لے کے ساری سسی پنو تک سب ناکام ہوئی ہیں، تمہاری کامیاب ہو گئی، تم تو خوش نصیب ہو۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ کتنے سال کی محبت تھی؟ تقریباً 15 سال کی۔ 15 سال کی محبت کے بعد شادی ہوئی ہے؟ جی۔ بڑی مشکل سے شادی ہوئی ہے؟ ہاں جی۔ گھر والے نہیں مان رہے تھے؟ بس اسی طرح ہی کوئی ہے۔ اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے، تیرے گھر والے نہیں مان رہے؟ ان کے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ سپاہی آصف رضا جو ہے فوج میں؟ فوج میں گھر والوں کو ٹائم کم ملے گا تو اسی وجہ سے۔ تو پھر بھابھی نے تیرے حق میں ووٹ ڈالا ہے؟ بس ڈالا ہے تو بس ہو گئی ہے شادی۔ یہ تو بات بڑے خوش نصیب ہو آصف علی تم۔ ہاں جی۔ تو یہ تو تمہاری بھابھی نے تمہارے حق میں ووٹ ڈالا اور شادی ہو گئی۔ تو اتنے سال نہ تم نے شادی کرائی نہ انہوں نے شادی کرائی، ضد رکھی کہ کرائیں گے تو اکٹھی کرائیں گے۔ ایک اور شعر سنا دو پھر بس تمہاری جان چھوڑ دوں گا میں۔ کیوں مرتے ہو بے وفا صنم کے لیے، مرنا ہے تو مرو وطن کے لیے، ہر لڑکی اپنا دوپٹہ دے گی کفن کے لیے۔ یہ بات تو سچ ہے، ویسے اگر وطن کے لیے مرو گے تو شہید بھی ہوگے اور ہر لڑکی جو ہے دوپٹہ دے گی کفن کے لیے۔ انشاءاللہ۔ ہمیں فخر ہے تم پہ آصف علی۔ ناظرین، اس چیک پوسٹ کی شان اور اس کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ یہ 85 mm کی جو یہاں پر لگی ہوئی ہے بڑی مشین گن، جس سے 5 سے 15 کلومیٹر تک دشمن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر پاکستان کی حفاظت کرتی ہے اور یہ یہاں پر لگائی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ بہت ہی جاندار ایمونیشن ہے جس نے بنیان المرصوص میں بھی دشمن کے چھکے چھڑائے۔
میرے ساتھ موجود ہیں صوبیدار مصطفیٰ جو SGCO بھی ہیں, سیکنڈ ان کمانڈ ہیں اس پوسٹ پہ. مصطفیٰ, عید مبارک. خیر مبارک. آپ کو میری طرف سے عید مبارک اور پوری قوم کو میری طرف سے عید مبارک ہو. تو تم 85 mm پہ کھڑے 85 mm پہ کھڑا ہوں تاکہ اس کا ہم نے فائر جنگ کے دوران بھی کرایا, مارکہ حق کے دوران. جب ہم نے اس کا مارکہ حق کے دوران فائر کیا تو دشمن کی دیواریں جو ہیں پوسٹ کی وہ گر گئی ہیں اور انہوں دشمن کی چیخو پکار بلند آواز میں آئی اور اس پوسٹ کے اوپر افراتفری پڑ گئی ہے اور دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے. پھر دشمن نے سفید جھنڈا لہرایا کہ نہیں لہرایا؟ دشمن نے سفید جھنڈے کیا ایک پوسٹ پہ کیا, تمام پوسٹوں پہ سفید جھنڈے لہرا دیے. تو یہ بڑا جاندار ویپن ہے. یہ بہت جاندار ویپن ہے. اس سے کتنی دور تک مار کرتا ہے؟ اس کا ڈائریکٹ فائر جو ہے 5 کلومیٹر تک ہے اور انڈائریکٹ فائر جو ہے وہ 15 کلومیٹر تک ہے, یہ مار کرتا ہے. اور کیا کتنی تباہی کرتا ہے یہ؟ اس کا ایک گولا جو ہے 100 میٹر کے ایریے میں خطرناک مار کا علاقہ, اس کا 100 میٹر کا ایریا ہے. 100 میٹر کے اندر رینج میں یہ بہت خطرناک ہے. بہت خطرناک ہے. بہت خطرناک ہے. تو دشمن رینج میں ہے اس کی؟ دشمن کی تمام پوسٹیں اس کی رینج میں ہیں. اس کی رینج میں ہے جی. اور تم ہر وقت اس پہ کھڑے ہو کے ہم ہر وقت اس پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دیتے ہیں اور ہر وقت تیار ہوتے ہیں. جیسے ہمیں آرڈر ملتا ہے ہم اسی ٹائم آرڈر کے انتظار میں ہوتے ہیں. جیسے ہمیں حکم ملتا ہے تو ہم دشمن کے پوسٹوں کے اوپر فائر کرتے ہیں اور دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں. بنیان المرصوص کے بعد تو دشمن نے فائر نہیں کیا؟ نہیں, اس کے بعد دشمن نے فائر نہیں کیا. پہلے تو روز فائرنگ ہوتی تھی. پہلے سیز فائر تھا. جب مارکہ حق آیا اس میں دشمن نے جب فائر شروع کیا تو ہم نے بھی جوابی کارروائی کی اور جوابی کارروائی جب ہم نے کی تو دشمن مجبور ہو گیا سفید جھنڈے لہرانے پر. اچھا یہ بتاؤ مصطفیٰ, عید والے دن کیا کرتے ہو تم؟ عید والے دن کچھ جوان ہمارے جو ہیں کچھ مختلف قسم کے پکوان بناتے ہیں. تمہیں کچھ بنانا آتا ہے؟ ہمیں بنانا کہ صرف حکم چلانا آتا ہے؟ نہیں, چکن پلاؤ جو ہے ہم بہترین ڈش میں بناتا ہوں. اچھا جی, چکن پلاؤ بہترین بناتے ہیں اور بنا کے اپنے سارے تمام جوانوں کو بھی کھلاتے ہیں. جوانوں کو بھی کھلاتے ہیں. اور یہ خاص تمہاری چکن پلاؤ کی خاص ڈش ہے جو چکن پلاؤ کی. یہ بریانی ہے یا پلاؤ بناتے ہو؟ یہ پلاؤ بناتے ہیں. بریانی کی قسم ہی ایک ہوتی ہے, اس میں تھوڑا سا اپنی طرف سے کچھ ٹیسٹ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے جوانوں کے لیے یہ بہت پسندیدہ ڈش ہے. وہ مصطفیٰ کا خاص ٹیسٹ ہے جو وہ کسی کو بتاتا نہیں فارمولا. یہ فارمولا اگر بتا دیا تو پھر یہ عام ہو جائے گا. عام ہو جائے گا. تو مصطفیٰ کتنے سال سے فوج میں؟ میں 27 سال سے فوج میں سر انجام دے رہا ہوں. اور عیدیں محاذ پہ ہی کی ہیں؟ عیدیں جو ہیں وہ میکسیمم میں نے 8 عیدیں گھر میں کی ہیں, باقی تمام عیدیں ان محاذ کے اوپر ہی فوج کو ٹائم دیا. ادھر دشمن کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے ادھر ہم نے سرحدوں کے اوپر گزاری ہے. یا مجھے تمہارے سپاہیوں نے شعر سنائے ہیں, تمہیں آتا ہے کوئی شعر؟ ہم بھی سنا دیتے ہیں. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا, جو ٹوٹے ستارہ زمین پر نہیں گرتا. بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا بھی سمندر میں, لیکن کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا. تو مصطفیٰ تو سمندر ہے نا, مصطفیٰ دریا نہیں ہے. دیکھو جب سمندر کی حیثیت ہے, جب صوبیدار ہوتا ہے وہ بہت پوری کمپنی کو چلا رہا ہوتا ہے. اگر میرا کمانڈر جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میری کمانڈ ہوتی ہے, میں نے پوری کمپنی کو چلانا ہوتا ہے. کہ اگر میں سمندر کا رول اختیار نہیں کروں گا تو میں کیسے کمپنی کو چلاؤں گا آگے.